بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ ملک کی سیاسی صورتحال ہر روز تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت اپوزیشن کی جنگ کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی تیز ترار چالوں نے نون لیگ کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ اب نون لیگ کے ایک اہم رہنما سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا مریم نواز عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ میں نہیں، اب اپنے چچا کی سیاست پر حملہ کر رہی ہیں۔ کیا اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں، یہ فیصلہ آپ کریں۔ دوسری طرف ناظرین، یہ کہا جا رہا ہے جس کو سپریم جوڈیشل کونسل نے برخاست کیا تھا، محترم جسٹس ریٹائرڈ جسٹس شوکت صدیقی صاحب، 3 کیسوں کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل نے کیا تھا اور ان کو 11 اکتوبر 2018 کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ان میں برخاستگی کا نوٹس کیا تھا۔ آج ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وکالت کی اجازت دے دی ہے۔ ایک طرف ایک آدمی جج نہیں رہ سکتا، اس کو 5 سپریم کورٹ کے جج صاحبان فیصلہ کرتے ہیں، اس کا بھی آنریبل ہے، اور آج ہائی کورٹ نے اس کو دے دیا کہ اب وہ وکالت کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے بلدیاتی الیکشن کے لیے اپنے گھوڑے میدان میں اتار دیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ہر حال میں پنجاب کو جیتنا ہے، جبکہ غیر جانبدار رپورٹیں کہتی ہیں کہ پنجاب جیتنا اب ناممکن حد تک مشکل ہے، کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں اور عثمان بزدار کی ناقص کارکردگی پر شاید پی ٹی آئی کے الیکشن میں مشکل ہوگا۔ دوسری طرف عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹنے کی سیاست زبان زد عام ہوتی جا رہی ہے، بجائے کہ حکومتیں اور اپوزیشن اپنی کارکردگی کا ذکر کریں، بتائیں کہ ہم نے اپنے دور میں سکول اتنے بنائے، ہسپتال اتنے بنائے، لوگوں کو روزگار دیا، سڑکیں بنائی، صاف پانی کا دیا۔ آڈیو ویڈیو کا گندا کھیل سیاست دانوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، جس سے سیاست بدنام ہوتی جا رہی ہے۔ منی بدنام ہوئی، ڈارلنگ تیرے لیے مجھے یہ گانا یاد آ رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ بار نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ کے بار کی طرف سے جوڈیشل کمیشن سید حیدر امام رضوی کی جانب سے ثاقب نثار کی آڈیو کے بارے میں کیس دائر کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، جبکہ اس سلسلے میں جو ان پر الزامات ہیں ان میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد کچھ کیسوں میں شامل ہے اور کچھ میں آنے والے جج صاحبان شامل ہوں گے۔ ناظرین، حیرت والی بات ہے کہ اب سیاست خدمت کی بجائے گالی گلوچ، بیرون ملک بیٹھے لوگوں کی فوش ویڈیو نکالنا، نازیبا ویڈیو نکالنا معمول ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے اعلیٰ سطحی اجلاس میں کہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن جب بھی ہوں پی ٹی آئی کو جیتنا ہے، اس کے لیے عوام کے لیے مراعات کا پیکیج اعلان کیا جائے۔ دوسری طرف آئی ایم ایف کے بعد سخت شرائط کے بعد مہنگائی کا ایسا طوفان جنوری اور دسمبر میں آ سکتا ہے جس سے مڈل کلاس کے اپر کلاس بھی ناکو ڈوب جائے گی۔ کیا وزیر اعظم جدوجہد کر کے اس دفعہ بلدیاتی الیکشن کا مارکا اپنے نام کریں گے؟ ایک بڑا امتحان ہوگا، کیونکہ ان کی ٹیم پنجاب میں اس قابل نہیں رہی، جبکہ بعض پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں ہم چھوڑے ہیں، لیکن انہیں ایک صرف یہ فائدہ ہے کہ مسلم لیگ نون خاندانی اختلافات کی وجہ سے سیاسی موومنٹ بنانے میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ اسی وجہ سے عمران خان کی حکومت گرانے والی پی ڈی ایم کی ہر موومنٹ ناکام ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آج ایک بڑا قابل حیرت فیصلہ آیا جو آپ کی نظر کرتا ہوں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق جج شوکت صدیقی کی وکالت کا لائسنس بحال کر دیا ہے۔ شوکت صدیقی صاحب وہ صاحب ہیں جن پر 3 کیس تھے، جنہیں سپریم جوڈیشل کونسل نے برخاست کرنے کی سفارش کی تھی، جس پر پریزیڈنٹ نے کیا تھا۔ ناظرین، شوکت صدیقی کے بارے میں جو سپریم جوڈیشل کونسل بنا تھا، اس میں صاحبان میں شامل تھا آصف سعید کھوسا، عمر عطیہ بندیال صاحب جو کمنگ میرا خیال ہے چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے، اعجاز الحسن صاحب محترم مدر عالم صاحب، اور ناظرین اس سلسلے میں
دوسرے یہ تھے کہ چیف جسٹس بلوچستان محمد نور صاحب اور سندھ کے احمد علی محمد شیخ صاحب، انہوں نے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کی سماعت کی۔ ان پر الزامات تھے کہ ایک سی ڈی اے نے مبینہ طور پر شوکت عزیز صدیقی پر الزام تھا، ایک سی ڈی اے نے کہا تھا کہ انہوں نے بعض مبینہ طور پر کرپشن لی ہے۔ دوسرا الزام ان پر یہ تھا کہ انہوں نے فیض آباد دھرنے میں اہم ترین اداروں پر سخت ترین نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس کے علاوہ ان پر تیسرا الزام بڑا سنگین الزام تھا کہ انہوں نے محترم شوکت عزیز صدیقی صاحب نے راول پنڈی میں بار سے خطاب کرتے ہوئے پاک فوج یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت ترین زبان استعمال کی اور ایسے الفاظ استعمال کیے جسے میں سوشل میڈیا پر بھی سنانا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ اس ملک میں آخر جہاں بھی جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے عدالتیں ہی ہمارا آخری انصاف کا فورم ہوتی ہے جہاں ہمیں انصاف ملتا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں جب انہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے محترم جج صاحبان نے نااہل برخاست کیا، عارف علوی صاحب نے 21 جولائی 2018 کو انہیں نوکری سے نکال دیا۔ راول پنڈی ڈسٹرکٹ بال پر انہوں نے کیا تو اس کے اوپر ان پر 3 کیسز ہو گئے۔ ایک ہو گیا سی ڈی اے سے مبینہ طور پر کرپشن، ایک فیض آباد دھرنا، اور ایک راول پنڈی بار پر ملکی اداروں کے خلاف ایسی زبان استعمال کرنا جس کی نہیں ہوتا، اس کو مس کنڈکٹ کا کیس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لارجر بینچ پر محترم شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کیس کیا۔ ان کے بینچ لارجر بینچ میں فل بینچ تھا جس میں ثاقب نثار صاحب اور دیگر محترم جج صاحبان تھے، جن میں آصف سعید کھوسہ صاحب تھے، عمر عطیہ بندیال، اعجاز الحسن صاحب اور دیگر جج صاحبان تھے۔ انہوں نے بھی ان کے خلاف سزا برقرار رکھی۔ اب یہ 12 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ نظر ثانی کی اپیل کی جائے۔ یاد رکھے کہ ہسٹری میں نظر ثانی کی اپیل عموماً ریجیکٹ ہوتی ہے اگر اس میں کوئی چیز نہ آئے۔ کہا جا رہا ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کے خلاف فیصلہ کیا تھا تو ان کے پاس بہت زیادہ ایویڈنس تھے، جس کی بنیاد پر 21 اکتوبر 2018 کو عارف علوی صدر پاکستان نے ان کی برخاستگی کا فیصلہ کیا تھا۔ ناظرین، اب حیرت والی بات یہ ہے کہ انہی صاحب کا ہائی کورٹ نے وکالت کا لائسنس جب انہیں کیا تھا تو وکالت کا لائسنس بھی کہا ہو گیا تھا، جنہیں سپریم کورٹ کے 5 یا 7 اعلیٰ ترین، جس میں سابق چیف جسٹس صاحب ہیں، آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں یا موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں، کیا ان پر ہائی کورٹ کر سکتی ہے؟ یہ فیصلہ یقیناً ہائی کورٹ نے مد نظر رکھا ہوگا اور وکالت کا بحال کر دیا، اور انہوں نے بحالت کا اپنا کیس بحال ہوتے ہی مطالبہ کیا ہے کہ میرے نظر ثانی کی اپیل جلد از جلد سنی جائے۔ دوسری طرف ایک حیرت انگیز خبر ہے کہ ثاقب نثار چیف جسٹس سابق نثار سپریم کورٹ کے خلاف آڈیو کیسٹ فرانزک لیب میں بعض ماہرین کے مطابق جعلی ثابت ہو چکی ہے۔ اس کیس کو مریم نواز نے بہت دفعہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اس کا سو موٹو لے، جبکہ اگر یہ مریم نواز بے گناہ ہیں اور یہ کیس ان کی بے گناہی میں ثابت ہو سکتا ہے تو انہیں فوری طور پر چاہیے تھا کہ اس کیس کو اپنی اس آڈیو اور ویڈیو کو اس کا لگا کے کرے۔ لیکن آج ناظرین، سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر صلاح الدین احمد ممبر جوڈیشل کمیشن سید امام ادر کی رضوی سے دائر کی گئی اور سیکرٹری قانون اور چاروں محکموں کو سیکرٹریز کو فریق بنایا گیا ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو ٹیپ اور عدلیہ پر سنگین الزامات کی تحقیقات کی جائے۔ سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر اور جوڈیشل کمیشن کے ممبران نے اسلام آباد سے رجوع کر لیا۔ تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست گزار کے مطابق سابق چیف جسٹس سے منسوب آڈیو ٹیپ سے تاثر ملتا ہے کہ عدلیہ بیرونی قوتوں کے پریشر میں ہیں۔ آڈیو ٹیپ نے عدلیہ کے وقار کو نقصان پہنچایا ہے، یہ سندھ ہائی کورٹ بار کے محترم وکلاء صاحبان کا کہنا ہے۔ آڈیو کلپ نے عدلیہ کی آزادی پر اہم نوعیت کے سوالات اٹھا دیے اور عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کے لیے تعین کرنا ضروری ہے کہ آڈیو جعلی ہے یا اصلی ہے۔ گزار نے موقف اپنایا ہے کہ سابق چیف جسٹس سے منسوب آڈیو سے تاثر ملتا ہے کہ عدلیہ بیرونی قوتوں کے دباؤ میں ہے۔ دوسری طرف اس ایشو کو مریم لے کے چل رہی ہے اور بعض وکلاء بھی۔
جبکہ مریم نواز نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ثاقب نثار کو حساب بھی دینا ہوگا اور جواب بھی دینا ہوگا۔ کاش یہ کیس سارے اس بات پہ چل رہے ہیں کہ مریم نواز شریف، کیپٹن صفدر اور نواز شریف صاحب کو نیب عدالتوں نے سزائیں دی ہیں۔ اس کیس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیو اور ویڈیو کا کھیل، گنگونا کھیل شروع کر دیا گیا ہے جس کا انجام خطرناک ہوگا۔ کاش مریم نواز صاحب اور نواز شریف اور کیپٹن صفدر عدلیہ کی اہم ترین شخصیات کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی بجائے بے فیر فلیٹ میں اپنی منی ٹریل اور ان سوالاتوں کا جواب دے دیں اور وہاں سے باعزت بری ہو جائیں۔ عدالتی فیصلوں کو چراہوں میڈیا پر تنقید کر کے عدلیہ کی بدنامی میں اضافہ ہوتا ہے، احترام نہیں ہوتا۔ تاہم اس کا فیصلہ بہرحال عدلیہ نے ہی کرنا ہے۔ کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، جس کو سندھ ہائی کورٹ باہر گئی ہے، کیا وہ اس پہ کیس کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ جبکہ رانا شمیم جو چیف جج گلگت بلتستانیہ سابق ہے، ان کے ایفیڈیوٹ پر کنٹیمپٹ کا آلریڈی نوٹس جاری کر دیا گیا اخبار کے مالک کو جس نے خبر چھاپی تھی، اور جج صاحب کو کہا جا رہا ہے وہ بھی سازش مبینہ طور پر رانا شمیم اور نواز شریف نے لندن میں مل کے فواد چودھری کے مطابق تیار کی تھی۔ کیا عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو خوف زدہ کر یہ طریقے سے ادارے خوف زدہ ہو جائیں گے اور جرائم پیشہ لوگ جن کے کیس چل رہے ہیں وہ ریلیف لے سکیں گے؟ یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے جس کا آنے والے دنوں میں جواب ملے گا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے بارے میں بعض وکلاء نے کہا ہے کہ وہ فرانزک لیب سے ان کی لگائی گئی ہے، وہ مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کر، مختلف حصوں کو جوڑ کر ایک جھوٹی جعلی آڈیو ریکارڈنگ بنائی گئی ہے جس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی اس کو کسی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، نہ ہی آڈیو ویڈیو مانتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نواز شریف لندن سے پاکستان آئیں، آ کے اپنے آپ کو اداروں کے حوالے کریں، اور اگر عدالتیں انہیں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو باعزت بری کر دیتی ہیں تو سیاست کرنا یقیناً حق ہے۔ جبکہ نون لیگ والے کہتے ہیں، آج بات تسلیم کرنے پہ تیار ہو گئے ہیں، پی ڈی ایم اور نون لیگ دونوں پلس، انہوں نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کی حکومت اپنی بھرپور طاقت اور پیسے کے استعمال کے بعد گرانے میں ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آڈیو اور ویڈیو کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے اہم ترین عہدیدار نے چند روز قبل مریم نواز شریف کی طرف سے جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید اور ثاقب نثار صاحب پر الزامات لگایا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا مریم نواز نے وہ الزامات اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر نہیں لگائے بلکہ ان کے معاملات خاصے بہتر ہو رہے تھے، شہباز شریف اپوزیشن لیڈر اور طاقتور حلقوں سے، اور ان کے معاملات آگے کی طرف جا رہے تھے۔ یہ خودکش حملہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے چچا اور شہباز شریف اپوزیشن لیڈر اور پنجاب کے اپوزیشن حمزہ شہباز پر کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آڈیو ویڈیو کی یہ گند، سیاست جو خدمت اور عبادت ہو رہی تھی غلاظت میں ڈالنے والے، اس کا انجام کیا کریں گے؟ کیا پاکستان کے آنے والے دنوں میں اداروں کا ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، یا سموہ طور پر وزیر اعظم اپنے 5 سال پورے کریں گے؟ جبکہ وزیر اعظم عمران خان دعویٰ کر رہے ہیں وہ 5 سال پورے کریں گے اور اگلا الیکشن ووٹنگ اور اوورسیز پاکستان کو ووٹ کا حق کے ساتھ ہوگا۔ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اپوزیشن تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں کر سکی۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی نے تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھی، اپنے ارد گرد والوں کو خیال رکھے۔ آخری بات کہتا چلوں، پنجاب میں اس وقت بیوروکریسی اور پولیٹیشن میں کرپشن کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک جیتے گا، لیکن مقابلہ اتنا زیادہ ہے پنجاب کی اہم شخصیت اور کرپشن میں، کسی کی برتری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ یہ مقابلہ جاری ہے، کب تک مقابلہ جاری رہتا ہے؟ کرپشن، سیاستدان اور بیوروکریسی میں آپ کو وقتاً وقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔